بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے معاشرت کے اسباب عطا فرمائے ہیں، اور پھر اسباب کو اختیار کرنے کے لیے آداب بھی عطا فرمائے ہیں. گزشتہ کئی نشستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، اسوہ حسنہ کی روشنی میں، زندگی کے آغاز سے زندگی کے انجام تک ہر مرحلہ کیسے اپنایا جائے، اس چیز پر تذکرہ ہوتا رہا. ولادت، نام رکھنا، عقیقہ کرنا، پھر بچپن کی تربیت، لڑکپن کی تربیت، جوانی کے امور، والدین کے ساتھ نوجوان اولاد کے تعلقات، اور یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن مجید نے بتائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ سارے کام کر کے دکھائے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ دین میں رہتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا سکتے، تو یہ اس شخص کی کم عقلی کی دلیل ہوگی. اس لیے کہ دین پر چلتے ہوئے، اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے بندہ جتنا لطف اٹھا سکتا ہے، اتنی آزاد زندگی میں اسے لطف محسوس نہیں ہو سکتا. یہ سورۃ الحجرات کی آیت، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، مرد اور عورت اللہ کی تخلیق ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں گروہوں میں بنایا، قبائل میں بنایا. یہ گروہ اور قبائل کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تمہاری پہچان کے واسطے. قبائل کا معنی یہاں قوم بھی کر سکتے ہیں، یا شعوب بھی قوم کو کہا جا سکتا ہے. لیکن سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. من نفس واحدہ، حضرت آدم سے. پھر حضرت آدم ہی سے آگے دنیا میں انسانیت کو پھیلایا گیا ہے. اللہ تعالی نے ان دونوں مقامات پر جو خطاب فرمایا، لفظ ناس سے خطاب فرمایا، ایمان سے نہیں.
یا ایھا الناس، اور لفظ ناس کا اطلاق جمی انسانیت پر ہوتا ہے، جتنی بھی دنیا میں انسانیت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اور جہاں خطاب خاص ہوتا ہے وہاں ناس کا استعمال نہیں ہوتا، وہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ایک تعصب انتہائی زیادہ عام ہے، اور وہ تعصب کس چیز کا ہے؟ قوم کا، ذات پات کا، بڑا تعصب ہے اس چیز کا۔ آپ یاد رکھیں، دنیا میں اس وقت بھی دو مذاہب ایسے ہیں کہ ان مذاہب کو ماننے والا بائی برتھ ہو سکتا ہے، کنورٹڈ نہیں ہو سکتا۔ پیدائشی وہ ان مذاہب کا پیروکار ہوتا ہے، وہ ایک مذہب سے ان مذہب میں نہیں جا سکتا۔ ایک یہودی اور دوسرا ہندو۔ اگر کوئی عیسائیت کو چھوڑ کر ہندو مت کو، بدھ مت میں چلا جائے یا ہندو مت میں چلا جائے تو وہ ہندو تو ہوگا لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی مذہب کو چھوڑ کر یہودیت میں چلا جائے، وہ لوگ اسے یہودی نہیں کہتے، اس کے لیے الگ الفاظ انہوں نے وضع کر رکھے ہیں۔ میں ذرا قوم اور ذات پات کے تعصب کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ ہندوؤں کے اندر 4 قومیں ہیں، ہندو مت کے اندر 4 قوم ہیں۔ برہمن سب سے اعلیٰ قوم ہے، سب سے بڑی قوم، اس کے بعد کھتری ہے، اس کے بعد کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ایک قوم ہے جنہیں وہ شتری یا شردری کہتے ہیں، یہ سب سے آخری قوم ہے۔ اس وقت بھی ہندوستان میں جو ریلوے ٹریکس ہیں، اسٹیشنز ہیں، جو بڑے مشہور اسٹیشنز ہیں، بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے کچھ چیزیں وہاں سے ختم کی گئی، کچھ چیزیں اب بھی موجود ہیں جو اسٹیشن ذرا بین الاقوامی معیار سے ہٹ کر ہیں۔ پانی پینے کی جو ٹینکی ہوتی ہے اس پر 2 ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پر، ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے برہمن، کہ اس ٹوٹی سے صرف اس اعلیٰ قوم کے لوگ پانی پی سکتے ہیں، اس سے کوئی دوسرا نہیں پی سکتا، اور دوسری سے اس سے نیچ طبقے کے لوگ پانی پی سکتے ہیں۔ یہ تعصب ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور ابتدائی اسلام میں عرب میں بھی یہی کام تھا۔ حج تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن قریش مکہ اور دیگر عرب اقوام جب حج کا موسم آتا تو دیگر عرب جو ہوتے تھے وہ ننگے جسم وہاں حج کیا کرتے تھے، لیکن قریش لباس کے اندر، کپڑوں کے اندر حج کرتے تھے۔ یہ امتیاز تھا، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ترمذی شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہا کرتے تھے کننا سکان اللہ، کہ ہم اللہ کے گھر کے رکھوالی ہیں۔ یہ ذات پات کے تعصب موجود تھے اس زمانے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات پات کے تعصب کو نکال کر باہر کیا، عرب کے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنایا۔ آپ مضمون پر توجہ رکھیے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا سید غیر سید میں نکاح کر سکتا ہے، یا غیر سید سید زادی سے نکاح کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے مقابل جو لوگ تھے انہیں کہا جاتا تھا بنو امیہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں بنو امیہ کے ایک فرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں. پہلے ایک بیٹی، اس کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی. دلیل ہے کہ سید اور غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. آج بھی یہی مسئلہ ہے. کتنی ہماری بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نہیں ملتا، رشتہ ہوتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یا تو لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کے معیار کا کوئی لڑکا ہی موجود نہیں ہے، یا تو لڑکے والے کہتے ہیں ہمارے بینک بیلنس جتنا کوئی لڑکی بینک بیلنس رکھتی ہی نہیں ہے. جس نظریے کی بنیاد پر بچوں بچیوں کی عمریں شادی کی عمروں سے گزر جاتی ہیں، یہ تعصب ہے. اب اللہ جل شانہ کی نازل کردہ آیت سورۃ الحجرات کی، اس کی طرف چلتے ہیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، مردوں سے عورتوں سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں گروہوں اور قبائل میں تقسیم کیا لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کی غرض سے. قومیت تعصب کی وجہ نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، اب تو وہ ڈاک کا زمانہ نہیں رہا. جب ڈاک کا زمانہ ہوا کرتا تھا، کوئی آدمی یہاں سے دور کے شہر مثلا کراچی چلا جاتا، اس زمانے میں تو باہر ممالک جانا بہت بہت کمتر ہوا کرتا تھا. وہ کراچی پہنچ کے اپنے گھر والوں کو جب خط لکھتا تو وہ کیا کرتا تھا؟ نام لکھتا، شہر کا نام لکھتا، محلے کا نام لکھتا، گلی کا پتہ دیتا، دکان کا پتہ دیتا، اور ڈاک والے ان سارے لوگوں کے اندر، اس شہر کے لوگوں کے اندر اس کی تلاش کرتے ہوئے اس آدمی کا خط اس تک پہنچا دیتے. یہ ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے قومیت تمہیں پہچان کے لیے دی، تعصب کے لیے نہیں. آج لوگوں نے کیا پیمانہ بنا لیا، فلاں قوم سب سے اعلیٰ ہے، فلاں کا سٹیٹس اتنا زیادہ ہے کہ وہ قوم میں بھی سب سے اونچا ہے، اس قوم کے اتنے افراد اتنے زیادہ سٹیٹس والے لوگ ہیں کہ یہ قوم سب سے اونچی ہے. نہیں میرے بھائی دوستو اور بزرگو، اگر مراتب کی بلندی چاہیے تو اللہ جل شانہ کے نزدیک فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے میرے رب کے نزدیک معزز وہ ہے جو میرے رب کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. یہ سٹیٹس ہے، پرہیزگاری دیکھی جائے گی. تو آج کے معاشرے میں یہ جو تعصبانہ بت چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ہو نہیں رہے، بچیاں گھروں میں عمریں گزر گئی گھروں میں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ یہی قوم ذات پات کے تعصب ہیں، یہی دنیاوی سٹیٹس کے تعصب ہیں. نوجوانوں کی ذہنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح کرو 4 چیزوں کی وجہ سے، 4 چیزوں کی وجہ سے. 4 چیزیں بتائی ہیں. مال دیکھو، حسب نسب دیکھو، خوبصورتی دیکھو، آخر میں فرمایا کیا چیز دیکھو؟ وَلِدِينِهَا،